معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تاریخ کے اعتبار سے جائزہ لیا جا رہا ہے، اور ہم نے حضرت ابو ایوب انصاری کی میزبانی کا ذکر کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی مدینہ میں شفٹنگ کے دوران نہیں کی، بلکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، حضرت ابو بکر بھی نکلے، لمبا واقعہ حضرت عمر بھی نکلے، اور تینوں ایک ہی مقصد کے لیے نکلے کہ بھوک نے بے حد پریشان کر دیا تھا، اور اب گھر میں بھی بیٹھنے کا وقت نہیں تھا، اور جتنا صبر یا برداشت تھی وہ جواب دے چکی تھی۔ یہ صحابہ کی زندگی ہے، اور یہ نبی محترم کی زندگی ہے، جنہوں نے غربت کو اختیار کیا، جنہوں نے غربت کو خود چاہتے ہوئے اختیار کیا، ورنہ اگر وہ چاہتے تو لاکھوں کروڑوں مال فہ مال غنیمت اتنا پیسہ آیا اپنے پاس کچھ سٹور سیو کر کے اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ بہتر، اپنی زندگی کو گزر بسر، اپنا لائف سٹینڈرڈ بہتر کر سکتے تھے۔ لیکن دیکھیے ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک برداشت نہ کرنے کی وجہ سے گھر سے نکلے ہیں، اسی طرح حضرت ابو بکر بھی نکلے ہیں، اسی طرح حضرت عمر بھی نکلے ہیں، اور آپس میں جب آنکھیں ٹکرائیں، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، پتہ چل گیا تینوں کا ایک ہی مقصد ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر آؤ ابو بکر عمر، ابو ایوب انصاری کے گھر چلتے ہیں، وہاں سے جا کے کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچے، ان کے قسمت اور نصیبے کا کیا کہنا، انہوں نے ویلکم بھی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکری کو ذبح بھی کیا، بھون کے بکری کا تھوڑا سا گوشت لے کے آئے، ایک سالن بنا ہوا اور ایک کچھ بھونا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو کھایا۔ میں اور آپ، ہمارے دسترخوان پر دسیوں کھانے پڑے ہوں، کیا ہم نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی افطاری کی ہے؟ کیسی رمضان میں برکتیں ہوتی ہیں، پورا سال وہ کھانا میسر نہیں ہوتا جو افطاری کے ٹیبل کے اوپر عام بندے کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ سجا کے رکھ دیتا ہے۔ کیا اس کھانے کو دیکھ کر کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں؟ یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، ساتھ ایک صدیق ہے، ساتھ ایک شہید ہے، کتنے عظیم اور جلیل القدر یہ لوگ ہیں، کتنا مبارک اور متبرک قافلہ ہے، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ اور الفاظ کے ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ وہ نعمتیں جو صرف 2 سالنوں کے اوپر مبنی ہیں، میں اور آپ دسیوں سالن، دسیوں کیا 20 اگر ملا لیے جائیں ٹیبل پہ لگے ہوں، پھر بھی منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں میری یہ والی پسند کی چیز ٹیبل پہ موجود نہیں ہے، گھر والوں کو ڈانٹ ڈپٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ رسول، پیغمبر، صدیق اور شہید اللہ کی بارگاہ میں چند لقمے کھانے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں، یہ الفاظ اپنے لیے نہیں تھے، بے شک آپ کے اور میرے لیے تھے، کہ کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، پھر تم کیا جواب دو گے؟ اور کسی بندے کو بھی یہ چیز اس کے اختیار میں نہیں ہونی، اس کا قدم نہیں ہل سکتا جب تک وہ یہ بتلا نہ دے کہ جو نعمت ملی ہے، جو پیسہ ملا ہے، جو وقت ملا، جو صحت ملی، کہاں اور کس جگہ پہ استعمال کی، اور آیا صحیح معنوں میں حق بجانب تھا، حلال طریقے سے کھائی بھی ہے یا نہیں کھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بندہ مومن کے لیے نہیں، کسی بھی دنیاوی جان کے لیے، کسی بھی دنیا کے انسان کے لیے چند لقمے ہی زندہ رکھنے کو کافی ہیں، چند لقمے ہی زندہ رکھنے کو کافی ہیں۔ اور یہ بھی الفاظ موجود ہے کہ سب سے برا برتن تو یہ برتن ہے، کون سا؟ یعنی پیٹ کا۔ یہ جتنا مرضی بھرتے چلے جاؤ، یہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کو پھیلاتے چلے جاؤ، پھیلتا چلا جائے گا۔ اس کے اندر فراہی بھی ہے، کشادگی بھی ہے، جو جس طرح اپنی روٹین سیٹ کرنا چاہتا ہے کر لے۔ لیکن رسول اللہ نے کیا تبلیغ کی کہ کمر کو سیدھا کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں۔ ہاں، نفس غالب آ جائے، زبان کا ذائقہ انسان کو اس بات کے اوپر انگیز کرے کہ حلال رزق ہے، حلال کھانا پڑا ہے، اور تو میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو میں یہ حلال میں سے کچھ زیادہ کھا لوں، یعنی زبان کا ذائقہ یا نفس اس کے اوپر غالب آ جائے، تو نبی کریم نے یہ بھی کہہ دیا، پھر بھی اس کو یہ چاہیے کہ وہ 1/4 کھا لے یا 1/3 کھا لے، اور 2 حصے پھر بھی اس برتن کو خالی رکھے۔ یہ آج عجیب و غریب بسیار خوری کی عادتیں مسلمان کو پڑ گئی۔ بے شک
کھانا مباح ہے لیکن اس کے بھی کچھ شرعی آداب ہیں، اس کے بھی کچھ شرعی اصول ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند لقمے کھانے کو دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان نعمتوں کے بارے میں تمہارے سے سوال ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ آپ کو پچھلے خطبے میں بتلایا کہ جاتے ساتھ ابھی ابو ایوب انصاری کے گھر میں نہیں تھے پہنچے، رستے میں اس بات کو طے کر لیا تھا یہ ہماری منزل ہوگی. کیا مطلب؟ مسجد النبی کی جو جگہ سہل اور سہیل کا سارا واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا. پھر یہاں پہ ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنے عظیم قائد اور رہنما تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کے سربراہی کے تو آئے تھے، مدینہ والوں نے ویلکم بھی کیا، طلع البدر علینا کا قصہ بھی آپ کے سامنے رکھا. ہر چیز رسول اللہ کے سامنے نشاور کی عید کا دن سمجھا کرتے تھے کہ جس دن رسول اللہ آئے رسول اللہ حکم دے دیتے کہ میرے لیے یہ مسجد تعمیر کرو، تو کیا وہ تعمیر نہ کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کا معاملہ طے ہو جانے کے بعد، قیمت کا طے ہونے کے بعد جب کھدائی شروع کی، یہ بات یاد رکھیے مسجد النبی کی کھدائی 3 فٹ کی اس دور میں، جن کو 3 ہاتھ تب کہا جاتا تھا، آج کل کے دور میں وہ تقریباً 3 فٹ بنتے ہیں، اس کی بنیادیں 3 فٹ گہری کھودی اور وہاں پہ اس کی بنیادیں رکھنے کی جب ابتدا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں اور ایک صحابی آگے بڑھے کہ ہمارا رہنما، ہمارا سپہ سالار، ریاست مدینہ کا سربراہ اپنے کندھوں کے اوپر پتھروں کو ڈھو رہا ہے. تیزی سے آگے بڑھا رسول اللہ سے پتھر لینے کے لیے. رسول اللہ نے کہا رک جاؤ، جتنی تمہیں اپنے رب کی رحمت کی امید ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی رحمت چاہتا ہوں. اگر تم پتھر اٹھا کر ثواب کما رہے ہو اور اللہ کی رحمت کی امید کر رہے ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر کو اٹھاؤں گا تاکہ مجھ پہ بھی رب رحمت کرے. اب بتائیے یہ کردار، یہ انداز آج کے کسی لیڈر کا ہو سکتا ہے؟ آگے پیچھے کیسا پروٹوکول ہوتا ہے. اور کبھی آپ نے یہ نظارہ دیکھا ہے رسول اللہ؟ اچھا یہ بات بھی آئی ہے، شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے، ہاں ہم نے یہ نظارہ دیکھا ہے، بڑے بڑے لیڈر آتے ہیں، بنیادیں رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد رکھ کے چلے نہیں گئے. یہ سنت تو آج سب کو یاد ہے کہ رسول اللہ نے مسجد کی بنیاد رکھی تھی، دعوت دی جاتی ہے، علماء کو دینی چاہیے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، علماء کے ہاتھ سے بنیادیں نیک کاموں کی ڈلنی چاہیے. لیکن یہ لیڈر وہ ہے جو اس وقت بنیادیں رکھ رہا ہے اور صحابہ کو اس طرح انگیخت بھی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ. اللہ کے علاوہ خیر تو اصل خیر تو آخرت ہی کی خیر ہے. اللہ تعالیٰ مجاہدین کی اور انصار کی مدد کر. یہ جو مسجد کی بنیادیں رکھ رہے ہیں، اللہ آسمان سے رحمتوں کا نزول فرما. یہ پیغمبر اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کر رہا ہے اور آگے سے صحابہ کے اوپر بھی قربان جائیں. لَإِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَإِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَذَّاكَ. یہ صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے. لَذَاكَ مِنَّ الْعَمَلُ الْمُذَلَّلُ. اگر ہم بیٹھے رہیں لَإِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ، ہم بیٹھے رہیں اور رسول اللہ کام کریں، لَذَاكَ مِنَّ الْعَمَلُ الْمُذَلَّلُ، تو پھر یہ تو ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے اور ہمارے تو سارے عمل برباد ہو گئے، مردود ہو گئے کہ نبی تو پتھر ڈھو رہے ہیں مسجد النبی کو بنانے کے لیے اور صحابہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں. اور صرف اسی پر بس نہیں، یہ فی البدی اشعار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے دعا نکلی تھی نا، اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ. اللہ تعالیٰ اصل خیر تو آخرت کی خیر ہے، انصار اور مہاجرین کی مدد کر. جیسے یہ فی البدی نکلی تھی اسی طرح صحابہ کے منہ سے بھی یہ فی البدی اشعار نکلے تھے کہ ہم بیٹھے رہیں اور رسول اللہ کام کریں، ہمارے تو عمل برباد ہو جائیں اور یہ عمل تو پھر بڑا برا عمل ہو جائے گا. اور اسی پر بس نہیں، دوسری ٹولی نے آواز لگائی، ھذا الحمال لا حمال خیبر، ھذا الحمال لا حمال خیبر، ھذا ابر لربنا واطہر. یہ سامان کا اٹھانا، یہ پتھروں کا اٹھانا، یہ اینٹوں کا اٹھانا خیبر کے تجارت کے مال کی طرح اٹھانا نہیں ہے.
خیبر کا آپ کو پتا مال تجارت میووں کے اوپر مبنی تھا، میووں کے اوپر، کھجوروں کے اوپر. خیبر کی کھجوریں مشہور تھی. صحابہ فی البدی کہہ رہے ہیں ھذا الحمال لا حمال خیبر ھذا ابر لربنا واطہر. یہ جو مال ہم آج یہ جو بوجھ اٹھا رہے ہیں یہ خیبر کے بوجھ کی طرح نہیں ہے. کیا مطلب؟ تجارت کا مال نہیں ہے، یہ وہ مال نہیں ہے جس سے دنیا کا نفع حاصل کیا جائے. یہ وہ مال ہے جو ہمارے رب کے نزدیک بہت بابرکت ہے، بہت پاکیزہ ہے، اور جس کا بدلہ انشاءاللہ ہم اللہ سے آخرت میں پائیں گے. گویا وہ منہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو تو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو مٹنے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اور پھر ایک ٹولی نے آواز لگائی ہے فی البدی، سارے کے سارے اشعار چل رہے ہیں. لا یستوی من یأمر المساجد یدعب فیہا قائما وقائدا ومن یرا عن الغبار حائدا. سبحان اللہ. یہ صحابہ کا جو جذبہ ہے وہ ادھر ہی. اور یہ بات یاد رکھیے، رسول اللہ کے سامنے کوئی شعر پڑھا جائے، کوئی بات کہی جائے اور رسول اللہ خاموش رہیں، وہ بھی حدیث بن جاتی ہے. یہ پتا ہوگا آپ کو، حدیث تقریری ہو جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ اپنے سامنے غلط بات کو ہوتا دیکھ نہیں سکتے، اور جب بھی کوئی بات دیکھیں گے اس کو ٹوکیں گے، اس کی اصلاح کریں گے. تو گویا یہ سارے احادیث ہی کے الفاظ ہیں، تقریری ہوں، قولی ہوں، عملی ہوں. صحابہ نے کتنی عمدہ بات کی ہے، اور یہ حقیقت ہے. لا یستوی من یأمر المساجد یدعب فیہا قائما وقائدا. کیا وہ بندہ جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے اپنے سجدوں کے ساتھ، کبھی کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کر، اور یہ بات بھی آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے، مسجد میں حالی بیٹھ جانا یہ بھی عبادت کا حصہ ہے. نماز کا سلام پھیر دیا، صرف بیٹھ گئے، بندہ اس وقت تک نماز میں ہے جب تک بیٹھا ہوا ہے، چاہے منہ سے کچھ نہیں کہہ رہا. آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اس کی مغفرت کر، اس کے اوپر رحمتوں کا نزول کر. اسی لیے صحابہ کہہ رہے ہیں لا یستوی من یأمر المساجد یدعب فیہا قائما وقائدا. وہ بندہ کیا برابر ہو سکتا ہے؟ اس بندے کے ایک بندہ مسجد میں قیام بھی کرتا ہے، بیٹھتا بھی ہے، تشہد بھی کرتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے. وَمَن يُرَا عَنِ الْغُبَارِ حَائِدًا. اور دوسرا وہ ہے جو کہتا ہے میں نے ڈسٹ سے بچنا ہے، مجھے ڈسٹ الرجی ہے، مجھے مٹی سے بچنا ہے. وہ کپڑے جھاڑتا ہوا مسجد النبوی کی تعمیر میں حصہ نہیں لے رہا، بلکہ بھاگ رہا غبار سے، مٹی سے. کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس بندے سے جو مسجدوں کی بنیادیں رکھ رہا ہے، مسجدوں کی تعمیر کر رہا ہے؟ اور میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مسجد قباء کی ابتدا میں پہنچتے ساتھ بنیاد رکھی، اسی طرح مسجد النبوی کی مدینہ میں پہنچتے ساتھ بنیادیں رکھی. کس کے لیے؟ ایک تو امت کو سبق سکھلانا مقصود تھا، اور پھر اسی پر بس نہیں کیا، صحابہ کی تلیف قلب کے لیے یہ بھی کہہ دیا یہ جو مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے نا، دنیا میں خانہ کعبہ کے علاوہ کہیں پہ بھی نماز پڑھی جائے، اس مسجد میں جو بندہ نماز پڑھے گا اس کی نماز 1000 گنا زیادہ ہوگی. کیونکہ یہ مسجد بھی تقوی کی بنیاد کے اوپر بن رہی ہے، یہ اسلام کی پہلی پریزیڈنسی بن رہی ہے، اسلام کی پہلی عدالت بن رہی ہے، اسلام کا پہلا امان خانہ، قیام خانہ. یہ جو الفاظ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں سارے کے سارے سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. ہم نے مسجد کو کیا سمجھا ہے؟ ہم نے مسجد کو کچھ نہیں سمجھا. مسجد 5 وقت کے نماز کے ادا کرنے کی جگہ ہے، اقرار ہے، لیکن صرف 5 وقت کی نماز کو ادا کرنے کی جگہ نہیں ہے. مسجد اقامت دین کا ایک سینٹر ہے، مسجد کمیونٹی سینٹر ہے. صحابہ کے دور میں، نبی کریم کے دور میں جتنے نکاح ہوتے تھے کہاں پہ ہوتے تھے؟ مسجدوں میں ہوتے تھے. جتنے جنازے ہوتے تھے مسجدوں میں ہوتے تھے. آج ہم نے الٹا طرز عمل اپنایا ہوا، جنازہ ہوتا ہے مسجد سے باہر لے جاؤ. کیوں؟ نبی کریم کے دور میں تو جنازے مسجد النبوی کے اندر ہوا کرتے تھے، ہم کیوں جنازے باہر لے جائیں؟ نبی کریم کے دور میں عیدیں مسجدوں سے باہر ہوتی تھی، یہ عیدیں مسجدوں کے اندر لے آؤ. ہر بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بوجھ کے نہیں، آپ سمجھ لے روایت کے اعتبار سے جان بوجھ کے کہنا تو بہت بڑا الزام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، یہ جو مساجد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ خود بتائیے، تعمیر ہو رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہ دیکھیں
آپ بہت بڑے سائیکالوجسٹ بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر بندہ پڑھے حیران رہ جاتا ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی غور کیا کرتے تھے اور چھوٹی سی چھوٹی بات اگنور بھی نہیں تھے کیا کرتے. ایک تو مسجد کی تعمیر میں شامل ہیں. پھر ابن علی یمانی حنفی مشہور جو صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد بنا رہے ہیں نا، تو رسول اللہ کو وہ جو صحابی مٹی کے اندر پانی اور توڑی وغیرہ مکس کر کے آگے لوگوں کو سپلائی کر رہے ہیں، نبی کریم کو اس بندے کا کام پسند نہیں آ رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے، تیزی سے مٹی کو گارے کو مکس کرنا شروع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. بعض صحابہ نے کہا یہ بڑا تندرست اور طاقتور ہے، اس کو ذرا اینٹوں کے کام میں لگاؤ. رسول اللہ نے کہا نہیں، اس یمنی کو، اس ابن علی کو، یمامی کو اس یمامی حنفی کو اسی کام میں لگا رہنے دو، یہ گارا بڑا اچھا بناتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کی ان صلاحیتوں کا بھی پتا تھا کہ اینٹیں کس نے اچھی رکھنی ہے اور گارا کس نے اچھا بنانا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور مجھے مسجد النبوی کے اندر جو سب سے پہلا درس دے رہے ہیں، جس کو آج ہم نے فراموش کر دیا، اور یہ آج دکھ کی بات ہے. آج مسجدوں کی جو حالات ہیں اس کے اندر ہم بھی شامل ہیں. ہم نے رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی کی تعمیر میں سب سے پہلی چھت بتائیے کس حصے میں ڈالی تھی؟ کیا مسجد النبوی کے اوپر ڈال دی تھی؟ نہیں. اصحاب صفا، آپ نے نام سنا ہوگا، صفا چھپر کے بعض مورخین محدثین نے اس کے معنی لیا کہ چھپر کو کہتے ہیں، بعض نے اونچی جگہ کو کہا. یہ جو چھپر ہے سب سے پہلے ایک تقریباً 70 افراد کے بیٹھنے کی جگہ کے اوپر ڈالا گیا. پوری مسجد النبوی کے اوپر کوئی چھت نہیں ڈالی گئی. سب سے پہلے ایک چھپر اگر ڈالا گیا تو کن لوگوں کے لیے ڈالا گیا؟ جو نادار ہیں، جو کمزور ہیں، جو مفلوق الحال ہیں. مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد کا احاطہ کیا، مسجد کی چار دیواری کی، مسجد کے اندر نماز کا انتظام کیا، لیکن اس نماز کے انتظام کے اوپر چھت نہ ڈالی. سب سے پہلے مسافر خانے، قیام خانے اور مستقبل کی اسلامک یونیورسٹی کے اوپر چھت کو ڈال دیا. سب سے پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اصحاب صفا کے چبوترے کے اوپر جو مسجد النبوی اب جاتے ہیں، بعض لوگوں کے ذہن میں سوالات آتے ہیں، یار اصحاب صفا کا چبوترا تو اس سائیڈ پہ ہے، مسجد النبوی کا جو امام تو بہت آگے جا کے کھڑا ہوتا ہے. تو میرے بھائیو یہ بات بھی یاد رکھو، پہلے ابتدائی آپ کو پتا ہے 1 سال سے زائد جو حصہ تھا، 14 15 16 ماہ، انشاءاللہ یہ جب واقعہ آئے گا اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر نہیں تھا کیا ہوا. قبلہ کیا تھا؟ مسجد اقصی. جب مسجد اقصی قبلہ تھی تو ظاہر ہے یہ جو اصحاب صفا کا چبوترا اور یہ جو درخت تھے، قبلہ تو اس طرف تھا، تو گویا یہ سب سے آگے والی حد تھی جو آج آپ کو پیچھے کی طرف نظر آتی ہے. چونکہ قبلہ بدل گیا اور خانہ کعبہ کی طرف جب منہ کر لیا مسلمانوں نے، تو پھر منبر و محراب کو آگے لے کے جایا گیا، اصحاب صفا کا چبوترا پیچھے رہ گیا. ورنہ یہ مسجد کی سب سے پہلی صف تھی، سب سے پہلی، کیونکہ خانہ کعبہ تب تک قبلہ نہیں تھا اور مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. اب یہ بات غور کرنے کی اور سوچنے کی ہے کہ اصحاب صفا کا چبوترا اس قدر اہم کیوں ہے، اصحاب صفا کے اوپر چھپر ڈالنا اس قدر اہم کیوں ہے. ہم یہ جو بات کہتے ہیں ویسے نہیں کہتے کہ مسجد النبوی پہلی پریزیڈنسی تھی، ریاست کے سربراہ کا پہلا ایوان مسجد النبوی تھی. یہ بات بلا وجہ نہیں کی جاتی، آپ کو سمجھانے کے لیے کی جاتی ہے کہ اسلام کے اندر یہ صدارتی محلات نہیں ہیں، یہ پریزیڈنسیاں نہیں ہیں. جو ریاست کا سربراہ ہے وہی مسلح کا امام بھی ہونا چاہیے، بلکہ مسلح کے امام ہی کو ریاست کا بھی سربراہ ہونا چاہیے. آپ خود بتائیں، آپ نے بجٹ کے اندر تفصیلات پڑھ لی ہوں گی ایوان صدر کے اخراجات کے، ایوان صدر کے، اور آپ کو پتا پاکستان کا صدر کیا کام کرتا ہے اور کتنی کی اس کی آئین میں ضرورت اور اہمیت ہے اور کون سے کام اس سے سر انجام دلوائے جاتے ہیں. اس کے اخراجات پوری قوم کے اوپر. جبکہ اسلام کے اندر مسجد النبوی پہلی پریزیڈنسی بھی بن رہی ہے، پہلی سپریم کورٹ بھی بن رہی ہے، اسلام کی پہلی یونیورسٹی بھی بن رہی ہے، اور یونیورسٹی کی ابتدا تو رسول اللہ نے خود چھپر ڈال کے کر دی. اور کیا اعلان کیا؟ صحابہ کو کہہ رہے ہیں جس کے گھر میں 3 بندوں کا کھانا ہو، چوتھے کا انتظام کیا کرے، اس میں تھوڑا پانی ڈال لیا کرے. 3 بندوں کا کھانا مسلمانوں کے اندر 4 کو پورا آ جاتا ہے. جو 4 کا انتظام کرتا ہے 5 کا کیا کرے.
जो 5 का करता 6 का किया करे। क्यों? एक एक बंदा साहब सुफा में से लेके जाया करो, इनको खाना खिलाया करो, और खाने खिलाने के एतबार से आपको पता कितनी वईदें हैं, कितनी वईदें हैं। हत्ता के कुरान पाक की एक आयत तो बड़ी अजीब है, मा साला का कुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन। आप बताइए, जहन्नमियों से जब पूछा जाएगा कि तुम्हें जहन्नुम में किस बात ने डाल दिया, तो पहली बात वो ये कि हम नमाजों में गफलत बरतते थे, नमाजें सही वक्त पे नहीं थे पढ़ते। ये सवाल मुसलमानों से किया जा रहा है, यहाँ पे काफिर मुहातब नहीं है। और दूसरी बात क्या कहेंगे, हम मस्कीनों को खाना नहीं थे खिलाया करते। तो रसूलुल्लाह भी मस्जिद नबवी बना रहे हैं, छप्पर डाल रहे हैं, और लोगों को पहली तबलीग क्या कर रहे हैं कि जिसके घर 5 का खाना 6 का बनाया करे। आज के बाद ये जो इदारा कायम हो रहा है, और मस्जिद के अंदर मुसाफिर खाना और यूनिवर्सिटी बनाना और तलीम का इदारा बनाना इस कदर जरूरी है, एक तो सुन्नत से साबित है। दूसरी ये बात होती है कि मुसाफिर किसी दूसरे शहर से आए तो ला महल्ला किराया दे के रहेंगे, ला महल्ला किसी के घर रहेंगे, उसका एहसान होगा। और अगर मसाजिद कम्युनिटी सेंटर्स होंगी, आपको फ्री में रिहाइश भी मिल जाएगी, आपके रहने का इंतजाम भी हो जाएगा, आप अपने मामलात को सर अंजाम भी दे देंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के पहले मदरसे की बुनियाद भी मस्जिद नबवी के साथ ही रख दी। और बिल अमूम ये जो असहाबे सूफा का चबूतरा, इसकी कैपेसिटी 70 अफराद की थी, लेकिन सही असनाद से ये बात साबित होती है, जब वफूद वगैरह आते थे तो 140-150 अफराद भी यहाँ पे समा जाते थे, और वो भी यहाँ पे रह जाते थे। अब मस्जिद नबवी और असहाबे सूफा के चबूतरे को कायम करने के बाद जो सबसे पहला काम था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज के घरों की तामीर का सर अंजाम दिया। और ये घर कोई महल्लात नहीं थे। आज चले जाएं, आज जो आपको सबल जाली नजर आती है, एक वक्त ऐसा भी था कि 9 की 9 बीवियां सिर्फ इस सबल जाली के अंदर 9 घरों में रहा करती थी। ये 9 घरों का हाथा है। आप बताइए एक घर का कुल रकबा कितना बनेगा? अगर सिर्फ सबल जाली के एरिए को आप अंदाजा कर लें, पैमाइश कर लें, तो आप हैरान रह जाएं। ये इस्लामी रियासत का पहला सरबराह है, इस्लामी रियासत के पहले, और इस्लामी रियासत के सरबराह क्या खातमुन नबीयीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल खलाइक हैं, महलूकात में सबसे आला हैं, कायनात में बादत खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर, मखलूकात में से सबसे आला और अरफा हसीयत की जो शख्सियत है, उसके घर 9 के 9 इतने डायामीटर में आ जाते थे। और हजरत उम्मे सलमा की जो लोंडी थी, उनके बतन से आपको पता है हजरत हसन बसरी पैदा हुए। हजरत हसन बसरी कहते हैं कि मैं जब उन घरों में दाखिल हुआ तो मैं अपना हाथ ऊपर करता था तो छत को जा लगता था, छत को जा लगता था। ये सादगी का एक उम्दा तरीन नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात नहीं कि उस वक्त किले मौजूद नहीं थे, हसन इब्न साबित का किला महल्लात की तरह था, काब बिन अशरफ के बहुत बहुत खूबसूरत महल्लात मौजूद थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए गज चूने खास मिट्टी का, जिस तरह मस्जिद नबवी की तमीर की थी, उसी तरह अज़वाज मुतहरात के हुजरात की तमीर की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में पहुंचते हैं, सबसे पहला जो खुतबा, ये भी आज बात आई है तो समझ लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवामिउल कलम थे, यानी आप कम अल्फाज में बहुत बड़ी बड़ी बातों का अहाता कर लिया करते थे। अल्लाह ताला ने आपको यह सलाहियत दी थी कि एक जुमला बोला तो उस जुमले की तशरीह करते करते उम्मत को 1400 बरस बीत जाते हैं। बाद हदीसें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर पूरी पूरी किताबें लिख दी जाती हैं, जुमला एक होता है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो आपने जो सबसे पहला खुतबा दिया, उसके जो अल्फाज हैं वो इतने मुख्तसर थे। हम्दो सना के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला खुतबा मदीना मुनव्वरा में पहुंचने के बाद अवामुन नास से खिताब किया, उसकी तवालत का आप खुद अंदाजा कर लीजिए। ये चंद जुमले थे। हम्दो सना के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मौत आ जानी है, मौत आ जानी है। मेरे भाइयों, मेरे बेटों, लोगों को मुहातब करके कहा, इस मौत की तैयारी कर लो, कल एक ऐसा दिन आने वाला है कि तुम्हारे और तुम्हारे रब के माबैन कोई पर्दा नहीं होना, और जिस वक्त पर्दे नहीं होने, जहन्नुम को तुम्हारे सामने ला खड़ा किया जाएगा। ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मुसलमानों, इस जहन्नुम से अपने आप को बचा लो, चाहे एक खजूर दे के ही बचाना ना पड़े,
اور اگر کسی کے پاس کھجور نہیں ہے وہ اچھے کلمات کو ادا کرے. یہ اچھا کلمہ بھی 10 سے لے کے 700 تک ضرب دیا جائے گا. یہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے جن میں صرف 4 اور 5 نکتے بیان ہوئے ہیں. پہلی بات موت آنے والی ہے. رسول اللہ نے کہا موت آنے والی ہے, ہر ایک کو آنے والی ہے. پھر جب موت آ جائے گی تم سب اپنے رب کے سامنے بغیر پردے کے کھڑے ہوگے. اور تیسری بات, اس وقت جہنم بھی تمہارے سامنے کھڑی ہوگی. ایک ہی جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تبلیغ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس جہنم سے ہم نے بچنا ہے. اس جہنم سے جس نے بچنا ہے وہ بچ لے, چاہے ایک کھجور دے کے کیوں نہ بچے. پہلی تبلیغ موت کا درس دیا اور رب کے سامنے پیشی کا ایک احساس لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا اور ساتھ ہی جہنم سے ڈرا دیا. ایک ہی جملے کے اندر پہلی بات کہیں موت آئے گی, رب کے سامنے کھڑے ہو گئے, ساتھ جہنم بھی لائی جائے گی. اور چوتھی بات جو تبلیغ کی سب سے پہلے وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کی, وہ بھی اللہ کے بارگاہ میں خرچ کرنے کی کہ اس جہنم سے اگر بچنا چاہتے ہو نا تو ایک کھجور بھی اگر جیب میں ہو صدقہ کر دیا کرو. ایک کھجور بھی اللہ کے راہ میں دے دیا کرو, اس جہنم سے بچ جاؤ گے. اور اگر کوئی کھجور بھی اپنی جیب میں نہیں پاتا وہ کیا کرے, وہ لوگوں کو اچھی بات کہے, وہ لوگوں کو تبلیغ کرے, وہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے, وہ لوگوں کو مساکین کو کھانا کھلانے کی رغبت دے. وہ نیکی کی کوئی بات بھی کہہ دے, نیکی نہ کرے, نیکی کی کوئی بات بھی کہہ دے, بس کہہ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی 1 سے لے کے 10 تک لکھی جائے گی اور 10 سے لے کے 700 تک لکھی جائے گی. بتائیے اس سے عمدہ دین, اس سے خوبصورت دین, اس سے بہتر نصیحت کیا ہو سکتی ہے. پہلی ترغیب یہ دی کہ اللہ کی بارگاہ میں حرج کر لو, آگ سے بچنا چاہتے ہو. اگر حرج کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر اپنی زبان سے اچھے الفاظ کہہ دو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا اس مسجد میں آج کے بعد کوئی بھی آئے گا, یہ جو مسجد میں نے بنا دی ہے اس مسجد میں یہ الگ جگہ کا خطبہ ہے, یہ خطبہ مکمل ہے صرف چند جملوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی کی ایک فضیلت جو بیان کی ہے, یہ جو 1000 نمازوں والی فضیلت ہے, یا ما بین بیتی و منبری والی فضیلت ہے کہ جنت کا ایک باغ ہے منبر اور میرے گھر کے مابین, یہ تو آپ نے سنی ہوئی ہے لیکن شاید اس سے بہت سے لوگ غافل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ اس مسجد النبوی میں آئے گا خیر کی بات سیکھے گا, خیر کی بات سیکھے گا یا سکھلائے گا, اس کا اجر مجاہد فی سبیل اللہ جیسا ہے. یہ مسجد النبوی کی خاص فضیلت ہے کہ جب آپ جائیں کبھی اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی موقع دے تو وہاں پہ قرآن کھول کے ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لیں, ایک آیت کو سیکھ لیں, اس کا اجر اتنا ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ کا ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.